اگر ہو، رسول کریم کا پیار ہو، رسول کریم کی الفت ہو، بندہ بہکتا نہیں ہے، بندہ گمراہ نہیں ہوتا، رائے حق سے دور نہیں ہوتا، وہ غدار نہیں بنتا، گناہگار ہو جاتا ہے، گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، گناہگار ہونا اپنی جگہ پر ہے، غداری کی طرف نہیں جاتا، بے ادبی کی طرف نہیں جاتا، اس کا یہ خیال رہتا ہے کہ میرے محبوب راضی رہیں، میرے محبوب خوش رہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب آپ نے سننا ہے نبی کریم کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ چوری بھی کیا کرتا تھا، نماز بھی پڑھا کرتا تھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بڑا عجیب شخص ہے، چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اس کو چھوڑ دو، نماز ایک دن اس کو چوری سے باز رکھے گی، چوری سے روک دے گی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا اس شخص نے سچی توبہ کی، مرنے سے پہلے نماز کی برکت سے اللہ نے اس کو توبہ عطا فرمائی۔ اسی طرح یہ نماز کی برکت ہے تو رسول کریم کی برکت کیا ہوگی، رسول کریم کی محبت کی برکت کیا ہوگی، رسول کریم کی تعظیم کی برکت کیا ہوگی، رسول کریم کے میلاد کی برکت کیا ہوگی، رسول کریم کے آمد پہ بتیاں لگانا، جھنڈیاں لگانا، جلوس میں جانا، خوش ہو جانا، اس کی برکت کیا ہوگی۔ ارے کیا پتا جب نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے تو رسول کریم کی محبت ہو، ان کی رسپیکٹ ہو، ان کی تعظیم ہو، عارضی طور پہ بندہ گناہ کر بھی لے، رب کعبہ کی قسم مرنے سے پہلے رب اس کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اس لیے کسی کی محبت کا بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اے تو رہ گیا جناب نماز سے کبھی پڑھے نہیں تو بڑا میلاد منانا ہے، سمجھ رہے ہیں بات ہے؟ اونج تے جناب ہے کم کرنا ہے تے ایتھے تینوں بڑی نبی دی محبت یاد آ گئی ہے، اج بڑا نبی دی محبت تے جھومنا پیا، مسجد تے کدی نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا مسجد میں بھی اس کو نظر آنا چاہیے لیکن اس کو تانا نہ دو، سمجھ رہے ہیں بات میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اس کو تانا نہ دو، اس کو دیکھو کہ اس کا عمل یہ کتنا اعلیٰ ہے، اور اس رب سے امید رکھو کہ رسول کریم کے صدقے اس عمل کی وجہ سے رب اس کو ایک دن ساری برائیوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ ارے نماز اللہ کو محبوب ہے نا، محبوب ہے یا نہیں؟ تو نماز جب بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے تو جو رسول کریم سے محبت کرے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں رکے گا۔ تو رسول کریم اللہ کے محبوب نہیں ہے؟ سب سے بڑے محبوب تو رسول کریم ہے اللہ کے۔ اس لیے ہمیں یہ طرز، ہمارے امیر علیہ سنت بھی اس بات کی ترغیب دلاتے ہیں۔ اس دفعہ بھی مدنی مذاکرے میں کسی نے سوال کیا نا، بعض لوگ کہتے ہیں بھی وہ میلاد مناتے ہو تم، نماز تو پڑھتے نہیں ہو، یہ کام تو کرتے نہیں ہو، تو پھر میلاد منانے کا کیا فائدہ؟ تو آپ نے اسی طرح کی وضاحت فرمائی اور سمجھایا کہ وہ ٹھیک ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ غلط کرتا ہے، نماز اس کو پڑھنی چاہیے، نماز رسول کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کے بارے میں حضرت عمر فرماتے ہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کئی صحابہ کا یہ موقف تھا جو نماز نہ پڑھے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق یہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ امام احمد بن حنبل کا یہی موقف ہے، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ کفر تو نہیں کرتا لیکن کبیرہ گناہ ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے اس نے کافروں جیسا عمل کیا۔ محدثین، محققین، بڑے بڑے فقہا کا یہ موقف تھا جو جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے، کافر۔ امام احمد بن حنبل بہت بڑے یہ فقیہ گزرے ہیں، ان کا یہ موقف۔ حضرت عمر فاروق کتنے بڑے صحابی ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، ان کا یہ موقف ہے جو بندہ نماز چھوڑتا ہے وہ دارہ اسلام سے خارج، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ نماز کی اتنی ویلیو ہے، نماز کی اتنی اہمیت ہے، نماز کی اتنی رسپیکٹ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بندہ نماز نہ پڑھے اور رسول کریم کا میلاد منائے، وہ جھنڈیاں لگائے، وہ جھنڈے لگائے، رسول کریم کی آمد پہ خوش ہو، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کو تانا نہ دو، اس کی محبت دیکھو، اس کا عشق دیکھو، اس کا پیار دیکھو۔ رب اس چیز پہ قادر ہے، اس کی محبت دیکھ کے ایک دن اس کو ایسے عمل کی توفیق دے، نمازیں تو دوسری طرف وہ رب کی بارگاہ میں آ کے تہجد بھی ادا کرے۔